خالق کائنات جو شخص بھی اللہ کے احکام پر بہتر انداز میں عمل پیرا ہو اور کوشش کرے کہ میرا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی عزت، اس کا احترام اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی علم حاصل نہیں کرتا، بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مکمل ان پڑھ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ذہن شفاف نہیں، زنگ آلود ہے، عقل سے وہ اچھی طرح کام نہیں لے سکتا۔ لیکن پڑھا لکھا آدمی جتنا علم اس کا زیادہ ہوگا اسی قدر اس کا عقل بہترین کام کر سکے گا۔ بعض روایات میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بستی، وہ شہر، وہ گاؤں گویا کہ برباد ہے، غیر آباد ہے، جس میں 3 قسم کے لوگ نہ پائے جائیں۔ ایک فقیہ جس کا وجود، عالم دین فقیہ جس کا وجود لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نافع ہو، یعنی وہ لوگوں کی تربیت کرے، اصلاح کرے، اگر کوئی آدمی اشتباہ کر رہا ہے اس کے اشتباہ کو دور کرے۔ دوسرا ایک مالدار خیر، یعنی وہ جو اپنا مال غرباء و فقراء پر صرف کرے تاکہ غرباء و فقراء بھی اچھی زندگی بسر کر سکے۔ اور تیسرا طبیب، کہ اگر کوئی آدمی مریض ہو جائے، کوئی تکلیف ہو تو اس کا علاج کر سکے۔ عام طور پر روایت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، عالم دین کا اور ڈاکٹر کا۔ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، پرانے زمانے میں طبیب کہتے تھے، عربی میں بھی اس کو طبیب کہا جاتا ہے، علم طب کہا گیا ہے اس کو۔ البتہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فقیہ جس کے علم سے لوگوں کو نفع ہو، دوسرا غنی دولت مند مالدار جو خیر ہو، یعنی غرباء و فقراء کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور تیسرا کون ہونا چاہیے؟ طبیب جو لوگوں کا علاج کرے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تھوڑا سا وقت عالم جب اپنے بستر پر تکیہ لگائے، اپنے علم میں غور کر رہا ہوتا ہے، غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، یہ عابد کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ عابد، عبادت گزار جتنی عبادت کرتا ہے صرف اپنے لیے کرتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن عالم جب غور و فکر کرتا ہے، علم کی گتھیاں سلجھاتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، تو اس کا وجود عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہے۔ ہر انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ میری ویلیو، میری وقعت بارگاہ رب العزت میں کس قدر ہے، تو اس کا معیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا وجود عام انسانوں کے لیے کس قدر مفید ہے، کس قدر نفع مند ہے۔ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کا درجہ بڑا ہوگا، جو صرف اپنے لیے ہو اس کا درجہ کم ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت کر رہے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، لیست فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عبادت زیادہ نمازیں پڑھنا نہیں، عبادت زیادہ روزے رکھنے نہیں، اصل عبادت کیا ہے؟ بکثرت تأمل،
انسان فکر زیادہ کرے، غور زیادہ کرے، اور پھر فکر کرے فی امر اللہ، اللہ کے معاملات میں فکر کرے۔ اللہ بھی قرآن مجید میں جب ہمیں سمجھاتا ہے اپنی الوہیت کو تو کبھی فرماتا ہے کیا میں نے آپ کے لیے پانی نہیں برسایا جس سے آپ کے لیے زراعت ہو رہی ہے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا میں نے آپ کے لیے آسمان و زمین پیدا نہیں کی ہے جن کے ماتحت آپ رہ رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کے لیے پوری دنیا میں راستے نہیں بنا دیے کہ جس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں؟ کیا میں نے دریا میں یہ نظام نہیں بنا دیا کہ کشتیاں اور بحری جہاز چل رہے ہیں؟ تو گویا کہ اس طرح کی چیزوں میں فکر کرے، حتیٰ کہ انسان اپنے اندر فکر کرے کہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، تو اس کا ثواب زیادہ ہے کثرت صلاۃ اور صوم سے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی مقدار کے زیادہ ہونے کو زیادہ نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کیفیت زیادہ ہو۔ اگر ہم 20 رکعتیں منٹوں سیکنڈوں میں ختم کر دیں، جلدی جلدی پڑھ دیں، اس کے مقابلے میں 2 رکعتیں ٹھہر کر سمجھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اس میں ہماری توجہ صرف نماز کی طرف ہو، تو ایسی صورت میں ان 2 رکعتوں کا درجہ زیادہ ہے ان 20-25 رکعتوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے العلم حیات القلوب، علم دلوں کی زندگی ہے۔ العلم نور الابصار، آپ کے آنکھوں کی روشنی علم ہے۔ العلم قوت الابدان، آپ کے بدن کی طاقت کیا ہے؟ علم ہے۔ تو دل کب زندہ ہوتے ہیں؟ جب انسان کے پاس علم ہو۔ آنکھیں کب روشن ہوتی ہیں؟ جب انسان کے پاس علم ہو۔ بدن کی قوت کب پیدا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آدمی پہلوان قسم کا نہ ہو، سنگل پسلی ہو، لیکن اس کے اندر علم کی قوت، ایمان کی قوت اس طرح پائی جاتی ہے کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اپنے مصلحت کو دیکھتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ ایک مولوی صاحب تھے سید سے، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ٹانگ ہی خراب ہو گئی تھی۔ اٹک کے ضلع میں، جگہ کا میں نام نہیں لیتا، وہاں بڑے بڑے کھانے پینے والے لوگ تھے، امیر تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں باقاعدہ رقاصہ بلائی ہوئی تھی، ناچ گانے کا انتظام تھا، ڈھول دھمکے کا بہت زیادہ انتظام تھا۔ وہ وہاں کے پیش نماز تھے بڑی مدت سے، اور ایسے پیش نماز تھے کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے بچے بچی نے، بلکہ اب عورتوں نے مردوں نے ان سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔ اکیلے کھڑے ہو گئے راستہ میں، کہنے لگے کہ یہ رقاصہ اور یہ لوگ میری لاش سے گزریں گے۔ نتیجہ یہ ہے 1-2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اس بادشاہ سلامت امیر آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تو اصل یہی ہے کہ آیا عالم کا وجود نفع مند ہے لوگوں کے لیے؟ اگر عالم بولتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں کہ کل میں اگر بولوں گا تو صدر صاحب میری تنخواہ کاٹ لیں گے، جنرل سیکرٹری دستخط نہیں کرے گا، خزانچی میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دے گا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے جو بیچارے پیش نماز مدرس کچھ بھی ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ خام خواہ کیوں ہم پھڈے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ آرام سے، اس طرح آرام سے اگر کوئی آدمی رہ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس کا ہوگا جو سمجھائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مکروہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ بتاتا رہے، تو تب اس کا گویا کہ کیا ہوتا ہے فائدہ۔ تو علم دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، علم آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ آدمی صرف سامنے کی چیز کو نہیں دیکھ رہا بلکہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، قوت ابدان ہے۔ تو اصل میں یہی ہے کہ جب علم آدمی حاصل کرتا ہے، اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد اللہ ہو کہ میں نے اللہ کے دین کو حاصل کرنا ہے،
خواہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، کسی کالج میں پڑھ رہا ہو، اللہ کو سامنے رکھ کر کسی دینی مدرسہ میں پڑھ رہا ہو، وہ ترقی کر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، چونکہ اس نے کل اللہ کا نمائندہ بن کر کام کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، واہ واہ کریں کہ ماشاءاللہ ایسے علم کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لذا کہا گیا ہے کہ اگر علم اللہ کے لیے ہو پھر مفید جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں، کلینی جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں، صدوق جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں، سید مرتضیٰ طوسی جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں، علامہ ہلی جیسے آدمی پیدا ہوتے ہیں، مرتضیٰ انصاری جیسے جن کو مجدد مذہب کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس جو دین موجود ہے قرآن مجید کے علاوہ، وہ یہی کلینی تھے، صدوق تھے، طوسی تھے، جنہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں اور 40,195 احادیث ہیں۔ اس کے بعد بھی کافی لکھی گئی ہیں، لیکن بنیاد یہی ہے۔ یہ لوگ تھے، یہ لوگ جو کام بھی کرتے تھے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کرتے تھے۔ میں نے 1-2 دفعہ بیان کیا بھی ہے کہ علامہ ہلی صاحب تشریف لے گئے مشہد مقدس زیارت کرنے کے لیے۔ یہ نجف اشرف سے 40 میل دور حلہ ہے، وہاں رہ رہے تھے، عراق کا شہر ہے۔ اس وقت مرکز نجف نہیں تھا، حلہ تھا کچھ وقت کے لیے۔ وہاں کے کافی علماء بہت بڑے عالم تھے، تو یہ چلے گئے مشہد مقدس۔ تو اس زمانہ میں سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، گاڑیاں بھی نہیں تھی، ٹرک بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ گھوڑے ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے۔ تو اب اگر کوئی آدمی مشہد مقدس جاتا ہے تو 6-7 مہینے تو اس کو لگ جاتے تھے آنے جانے میں۔ وہ چلے گئے، واپس جب آئے تو ان کا بیٹا 12 سال کا تھا لیکن مجتہد بن گیا تھا۔ اس نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ تو انہوں نے آ کے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اپنی ماں سے کہا تیرا پوتا میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے بلایا، دادی نے بلایا بیٹے کو، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے جی بابا جان بہت بڑے عالم ہیں، یہ زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، زیارت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود ان کو۔ زیارت کا ثواب کن کو ملے گا؟ ان کو۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے آئے۔ لیکن 6 مہینے انہوں نے جو درس نہیں پڑھا ہے، طلبہ کا نقصان ہوا ہے، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ انہوں نے طلبہ کو وقت نہیں دیا اور اپنی زیارت کے لیے چلے گئے، ثواب کمانے کے لیے چلے گئے۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے، طلبہ کو نہیں دیکھا۔ وہ بیچارے بیٹھے رہے، ان کو درس پڑھانے والا نہیں تھے، یہ خود چلے گئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک کتاب نکالی جس کا نام ہے تبصرہ، چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 52 کتابوں کا خلاصہ، فقہ کی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں اندر موجود ہیں۔ کہنے لگا بیٹے میرے پاس کوئی کتاب راستہ میں نہیں تھی، اپنی یادداشت تھے، میں نے پوری فقہ پر یہ تبصرہ علامہ ہلی کے نام سے ہے میں نے لکھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کام کرنا، جو کام لوگوں کے لیے نفع مند ہو، جس کام کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آج بہت کم لوگ ہیں جن کو معلوم ہے زرارہ کون تھا، جن کو معلوم ہے ابو بصیر کون تھا، ہشام ابن حکم کون تھا، کبھی کبھی نام آپ ان کا سن لیتے ہیں۔ یہ 6 آدمی وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ 6 آدمی نہ ہوتے تو نبوت کے نشانات مٹ جاتے۔ یہ بہت بڑے راوی ہیں اور ان کی روایت جب بھی آتی ہے سب کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ ٹاپ کی شخصیتیں تھیں، کوئی ان کے عدل پر، ان کے انصاف پر، ان کے اچھے ہونے پر کوئی اشکال نہیں کرتا۔ تو یہ بزرگان تھے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات سے تو لوگ جدا ہو گئے تھے، وہ تو گھر میں بیٹھ گئے 25 سال۔ کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی تھی تو مسئلہ پوچھنے، اپنی مشکل حل کرانے جاتے تھے۔ پھر بعد میں مولا کائنات کو جب حکومت ملی ہے تو 3-3.5 سال میں 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک جنگ تو 7-8 مہینے رہی ہے، دوسری جنگیں بھی اسی طرح رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے علم کے دریا بہائے۔ آج ہمارے سامنے ناظر البلاغہ موجود ہے، ان کے فرامین موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھتے ہیں، ان کو کام کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین کی حالت بھی یہی رہی
کہ وہ دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، تو تبلیغ زیادہ تر کی ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ تو ان کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے والے کون تھے؟ یہ راوی تھے، خود تو امام نہیں جاتے تھے کسی جگہ، یہ زرارہ تھا، یہ ابو بصیر تھا، یہ آیون تھا، یہ سارے لوگ تھے، یہ پہنچاتے تھے۔ تو یہ در حقیقت دین کا گویا کہ ایسا حصہ ہے کہ ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے فرمان ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، العلم توأم الایمان، علم ایمان کا جڑواں بھائی ہے۔ اگر علم کے ساتھ ایمان ہوگا تو یہ ایمان فائدہ دے گا، علم بھی فائدہ دے گا۔ اگر یہ علم کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا، خدمت انسان نہیں ہوگی، نفع انسان نہیں ہوگا، تو فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ علامہ فخر الدین رازی 7ویں صدی ہجری میں تھے، 20 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، یہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ دوسری طرف اہل بیت سے دور کیوں چلے گئے؟ البتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان کے فضائل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن تھے دوسری مذہب۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اصل میں یہ فخر الدین رازی پہلے اس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پھر اسی مذہب کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، دین کے لیے نہیں، اسلام کے لیے نہیں۔ ہر انسان جب بھی کام کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اسے کہا گیا ہے مذہب مسلک ہے، وہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اصل دین ہے۔ دین کے لیے حقیقتاً گویا کہ کیا ہونا چاہیے؟ کام ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم غور و فکر کریں، ہم جتنے انسان بھی ہیں، پوری کائنات اگر غور و فکر کریں، حیوانات کے بارے میں کریں، 4 چیزیں ہماری بہت اہم ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں تو ہم کچھ ہیں، اگر 4 چیزیں نہیں ہم کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے ہمارا وجود ہے۔ اگر اللہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو پوری دنیا کو پیدا کر دے، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے نمبر پر عقل ہے۔ اگر اللہ عقل نہ دیتا، جیسے آپ دیکھتے ہیں خوبصورت بچہ ہوتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں ہے، اس کو پھر رہا ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح ہم بھی پھر رہے ہوتے۔ تو پہلے وجود وہ بھی اللہ نے دیا، عقل پھر بھی اللہ نے دیا۔ آیا عقل کے ذریعے ہم نے علم حاصل کیا ہے؟ علم حاصل کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارا وجود کسی کے لیے مفید ہو۔ اگر ہم نے عقل کے ہوتے ہوئے علم حاصل نہیں کیا، عقل ہی ہمارا بانجھ ہو جائے گا، وہ بھی زنگ آلود ہو جائے گا، اس میں بھی شفافیت نہیں ہوگی، وہ بھی کام نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ایمان۔ آیا ایمان پختہ موجود ہے؟ ہمارا وجود بہت بڑی نعمت، لیکن یہ نعمت تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ عقل ہو۔ عقل بہت بڑی نعمت، عقل تب بھی فائدہ دے سکتا ہے ہمارے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، جب اس کے ساتھ ساتھ علم ہو۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، لیکن علم کے ساتھ ایمان ہے تو علم فائدہ دے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر علم ہمیں کسی اور طرف لے جائے گا، کبھی کسی طرف چلے جائیں گے، کبھی کسی طرف چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وجود کی نعمت تب مفید ہے جب عقل ہو، تو عقل تب مفید ہے جب انسان کے پاس عقل کے ساتھ ساتھ علم ہو، علم کے ساتھ ایمان ہو۔ اب قرآن مجید 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے لوگوں کو۔ ایک جگہ یہ ذکر کیا گیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن ہیں اور انسان ہیں جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دل ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یعنی جس نے اپنے دل سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھایا، غلط کاری میں لگا رہا ہے، اس کو اللہ یاد نہیں رہا، تو کہا گیا یہ جانور ہیں، بلکہ ایک جگہ کہا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کی انسانیت تب ہے جب وجود کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عقل بھی ہو، علم بھی ہو، اور علم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو۔ اگر یہ ہوگا تو تب حقیقتاً فائدہ دے گا۔ تو گویا عقل کی نعمت یہ مربوط ہے کہ علم ہو تاکہ عقل بہترین طور پر کام کر سکے۔ علم پرانے زمانے میں کہا گیا ہے کہ یہ چراغ کا زیت ہے، یعنی تیل ہے کہ یہ تیل ہوگا تو تب یہ چراغ جلے گا۔
حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ کا عقل غذا حاصل کرتا ہے، قوت حاصل کرتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے علم سے۔ علم ہوگا تو عقل طاقتور ہوگا، شفاف ہوگا۔ علم نافع در حقیقت وہ علم ہے جو ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو ہم میں اگر چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم پیدا بھی ہو گئے، ہمارے پاس عقل بھی ہے، علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، تب انسان کامیاب و کامران ہے اور حقیقتاً وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی واسطے سورہ فاطر جو سورہ یاسین سے پہلے ہے، اس میں یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ایسے ہیں جن کے دل میں عظمت رب کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی کون؟ جو موجود ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور ایمان کی طاقت جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ علم اور ایمان در حقیقت متوجہ کرتے ہیں انسان کو کہ اے انسان، جو علم تو نے پڑھا ہے اس کی نشر کرو، اس کی اشاعت کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کی تربیت ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، لوگ دین کی طرف آئیں، غلط کاریاں چھوڑ دیں۔ اگر ہماری قوم صرف جھوٹ چھوڑ دے تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہماری زندگی کی کایا بدل جائے گی، کہ اگر آدمی جھوٹ نہ بولے۔ لیکن جھوٹ اتنا عام ہے، ہر فن کا آدمی جو ہے اپنی جگہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب علم کے ساتھ ساتھ عقل کے ساتھ ساتھ علم اور ایمان نہیں، پھر ہماری حالت وہی ہوتی ہے جو آج کل مسلمانوں کی حالت ہے۔ 57 ملک ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ غیر مسلم بھی اشکال کر رہے ہیں اسرائیل پر، جنوبی افریقہ کا وزیر اعظم اشکال کر رہا ہے، دوسرے لوگ اشکال کر رہے ہیں۔ کئی غیر مسلم ملک ہیں جنہوں نے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ پارلیمنٹ کے 10 آدمی ہیں برطانیہ میں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں رہنا چاہتے جو اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، جو بچوں کو مار رہا ہے۔ لیکن مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکے، مسلمانوں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ چلو اگر آپ جنگ عالمی کی طرف نہیں جانا چاہتے، آپ اسلحہ اس کو نہیں دے سکتے، آپ کام نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے 2 کام کر دیں۔ ایک یہ کہ یہ کہیں کہ آج سے ہمارے سفارتی تعلقات منقطع ہیں، دوسرا یہ کہیں کہ آج سے کوئی آدمی اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں لے گا، اسی سے خود اسرائیل بیٹھ جائے گا، اس کا کچھ نہیں۔ لیکن مسلمان اس پر بھی متفق نہیں ہو سکے۔ جب میٹنگ ہوئی ہے مسلمان ممالک کی تو 4 ملکوں نے مخالفت کی ہے کہ ہم تجارت ان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ حال ہے مسلمانوں کا تو گویا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو ہے، اسلام تو قیامت تک جانا ہے، لیکن مسلمان نہیں رہے، مسلمان ختم ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا وجود نہیں ہے، ٹاوا لوگوں کا وجود ہے، لیکن حکمران دوسری طرف ہیں، ان میں طاقت ہی نہیں۔ کوئی کسی ملک سے ڈرتا ہے، کوئی کسی ملک سے ڈرتا ہے، کوئی کسی سے ڈرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس واسطے کہ وجود بھی مل گیا ہے، عقل کے ساتھ صحیح علم نہیں ہے، اور صحیح علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو آدمی پھر ان کے لیے کوئی کام کرتا۔ یہ کام ایسے ہے کہ لڑائی نہیں ہے اس میں، سفارتی تعلقات اگر منقطع کر دیں یا یہ ہے کہ اس کی چیزیں نہ خریدیں تو آپ جنگ میں تو شامل نہیں ہو رہے، لیکن اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں میں جان ہی نہیں ہے کہ اتنے کام کر سکے، لذا وہ علم جو لوگوں کو فائدہ دے سکے، وہ علم جس سے قوم کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے قوم فائدہ اٹھا سکے، وہ آج کل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی طاقت اس کے ساتھ ساتھ موجود نہیں ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا ذر من طلب علما لیصرف وجوہ الناس الیہ لم یجد ریح الجنہ، کہ جو علم حاصل کرے اس لیے کہ لوگ میرے گرویدہ بن جائیں، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ وہی علم فائدہ ہوگا ابو ذر جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہو، لوگوں کے اذہان بنائے جائیں، ان کی تربیت کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ وگرنہ علم کیسے ہوگا؟ جیسے یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ بڑے دھڑلے والے نبی تھے، ہارون کے ماننے والے ہیں، اور کوئی نبی ان کے ہاں آئے۔ لیکن سورہ جمعہ جو آپ پڑھتے ہیں، اگر عادت ہو قرآن مجید کے ترجمہ پڑھنے کی تو آپ دیکھیں گے وہاں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها
کمثل الحمار یحمل اسفارا، جو لوگ تورات اٹھائے ہوئے ہیں، علم ان کے پاس ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، اس کو ایسے سمجھے جیسے گدھا ہے، اس پر آپ نے کتابوں کا بوجھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ لے کر جا رہا ہے، تو گدھے کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ایک جگہ سے منتقل کر کے دوسری جگہ دے دے گا، جیسے گدھا فائدہ حاصل نہیں کرتا اسی طرح یہ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو گویا در حقیقت فائدہ تب ہوگا جب علم کے ساتھ ساتھ عقل صاف و شفاف ہو، ایمان کی قوت موجود ہو تو تب فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان کی قوت موجود نہیں ہے تو پھر کسی صورت میں یہ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، اگر اللہ نے آپ کو وجود بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے، آپ کو علم بھی دیا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو علم کی آفت ہے، جن کی وجہ سے علم نقصان دہ ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر عالم میں طمع پایا جائے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عالم میں بخل کنجوسی پائی جائے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عالم میں ریا پائی جائے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تعصب مذہبی پایا جائے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے ایسی صورت میں علم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، یا حملۃ القرآن اعملوا بہ، اے قرآن کے ماننے والو، اے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والو، اے قرآن کو نور ماننے والو، ہدایت ماننے والو، رحمت ماننے والو، شفا ماننے والو، اعملوا بہ، اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے تو یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا، یہ دین آپ کو فائدہ دے گا، یہ اسلام آپ کو فائدہ دے گا۔ جب مسلمان قرآن مجید پر عامل تھے اس وقت ان کو فائدہ ہوا، غلامی میں آ گئے، قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ کا نام بھی کبھی کبھی آتا ہے، وگرنہ زیادہ تر فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی جگہ پر جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل بن عمر سے، جس کی مشہور ہے توحید مفضل، توحید میں یہ کافی ماہر تھا اور توحید کے بارے میں امام کی طرف سے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، تو اس میں یہ فرماتا ہے، دیکھو وہ مسلمان جس کا قول اس کے فعل کے موافق ہو وہ نجات پا جائے گا، وہ مسلمان جس کی باتیں اس کے فعل کے مطابق نہ ہوں وہ کسی صورت میں فائدہ مند نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا اصل ہے قرآن مجید پر عمل کرنا، اصل ہے سیرت اہل بیت پر عمل کرنا، اصل ہے فرامین پر عمل کرنا۔ اگر ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تو پھر قرآن مجید سورہ صف میں ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ چیزیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ انتہائی غضبناک ہوتا ہے جب آدمی کوئی چیز کہے تو عمل نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں دین پر حق ہے، ہم کہتے ہیں قرآن مجید پر حق ہے، ہم کہتے ہیں اسلام پر حق ہے، لیکن مسلمانوں میں سے کتنے قرآن پر عمل کر رہے ہیں، کتنے دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنے ایمان کے مطابق چل رہے ہیں، کتنے اہل بیت کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں؟ آیا ہمارے ہر عمل میں اس کی جھلک ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہر عمل میں جھلک موجود ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر اس طرح کریں گے تو پھر ایسی صورت میں گویا کہ کامیابی ہوگی۔ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے عمل عمل عمل، کہ انسان عمل کرے تاکہ عمل کی صورت میں اسے کامیابی و کامیابی ہو۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بتاتے ہیں، آپ جن جن چیزوں کو جانتے ہیں یہ چیزیں آواز دیتی ہیں عمل کو کہ عمل آ جاؤ۔ اگر عمل کرنا بھی ہم شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں رہتی ہیں، وگرنہ جن چیزوں کا علم ہے ایک وقت ایسا آئے گا ساری کی ساری چلی جائیں گی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے قرآن اور اہل بیت کے سلسلہ میں۔ آپ نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں نے اہل بیت کو نہیں مانا، قرآن مجید کو بھی صرف کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اصل اسلام آپ کا ہے، اصل دیندار آپ ہیں، اصل امامت کے سسٹم کو ماننے والے آپ ہیں۔
امام کے ظہور کا اعلان کرنے والے، ذکر کرنے والے، دعائیں کرنے والے آپ ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح مثالی بنائیں، نمونہ بنائیں، ماڈل بنائیں کہ لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کی طرف متوجہ ہوں اور مذہب حق کا قبول کریں۔